اجتماع کے اندر شامیانے کے اندر اللہ نے ہم کو پہنچا دیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آ جاؤ بھائی، قریب آ جاؤ ساتھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دیا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی اس لیے ہے کہ ایک ہی مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملیں گی۔ قیمتی اس لیے ہے کہ ایک ہی مرتبہ ملی ہے۔ بچپن ایک مرتبہ، جوانی ایک مرتبہ، بڑھاپا ایک مرتبہ۔ جو آدمی بچپن سے جوانی میں چلا جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو جوانی سے بچپن میں واپس نہیں لا سکتی ہے، اور جو جوانی سے بڑھاپے میں چلا جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بڑھاپے سے جوانی میں واپس نہیں لا سکتی ہے۔ بس وقت گزر رہا ہے، ہر دن ہمارے زندگی کا کم ہو رہا ہے، عمر بڑھ نہیں رہی ہے، عمر کم ہو رہی ہے۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے، روزانہ جب سورج نکلتا ہے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کی اولاد نیکی میں آگے بڑھ، تیرے زندگی میں سورج کبھی نہیں نکلے گا۔ آج کا جو دن گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن جو کر لی وہ باقی ہے۔ جو کر لی ہے، ہر دن یا تو جنت کی طرف ہے یا جہنم کی طرف ہے۔ ہر دن یا تو جنت کی طرف ہے یا تو جہنم کی طرف ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اگر کہیں سونے کی کھدان نکلی ہو، کہیں سونے کی کھدان نکلی ہو اور گورنمنٹ اعلان کر دے کہ 2 گھنٹے میں جس کو جتنا چاہیے اتنا لے کے چلے جائے اس میں سے، تو بتاؤ بھائی وہ 2 گھنٹے کتنے قیمتی ہوں گے ہمارے؟ کہ وہ 2 گھنٹے غفلت میں گزاریں گے ہم؟ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہماری پوری زندگی ہے، کہیں زیادہ، اس سے انمول نعمت ہے یہ، کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں، جس کا مفہوم ہے، میں سیدھی طرف کا سلام پھیرتا ہوں، بائیں طرف کی امید نہیں ہے۔ میں لقمہ چباتا ہوں، اندر اتر جائے گا اس کا بھی یقین نہیں ہے۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے، آپ نے صبح کا کھانا، شام کا کھانا صبح کے لیے کبھی اٹھا کر نہیں رکھا ہے۔ شام کا کھانا صبح کے لیے کبھی اٹھا کر نہیں رکھا ہے آپ نے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے، عید کے دن قبرستان جانا مسنون ہے۔ کیوں؟ عید کی خوشی موت سے غافل نہ کر دے، اور موت سے غافل ہو کر آدمی گناہ نہ کر بیٹھے۔ کیونکہ جس آدمی کو عمر کی لمبی امید ہوتی ہے وہ نیکی سے دور ہوتا ہے، گناہوں سے قریب ہوتا ہے۔ جس آدمی کو عمر کی لمبی امید ہوتی ہے وہ توبہ سے دور ہوتا ہے، توبہ سے بھی دور ہوتا ہے۔ بتاؤ، ہم میں سے کسی کو معلوم پڑ جائے کہ کل فجر میں ہمارا جنازہ اٹھے گا تو توبہ کیسی ہوں گی؟ توبہ کیسی ہوں گی ہماری؟ اس لیے لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، میرے بیٹے، عمر کی لمبی امید ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ عمر کی لمبی امید ہونا بدبختی کی علامت ہے، کہ جس آدمی کو عمر کی لمبی امید ہو جائے وہ بہت بڑے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، اس کا مفہوم ہے، اگر کوئی آدمی
دن بھر میں 25 مرتبہ اپنے موت کو یاد کرے. ایک صحابی نے پوچھا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شہادت کے بغیر بھی شہید ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شہادت کے بغیر بھی شہید ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، جو 24 گھنٹے میں 25 مرتبہ اپنے موت کو یاد کرے. تو جو آدمی 24 گھنٹے میں 25 مرتبہ اپنے موت کو یاد کرے گا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا. لیکن ہمارے جیسا موت کو یاد نہیں کہ موت کی یاد کرتے ہوئے بھی ہنسی آتی ہے، موت کو یاد کرتے ہوئے بھی، کیونکہ دل مردہ ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ ایم پی میں ہمارا سفر تھا تو آٹنیر سے ایک گاڑی آئی گدگاؤں پر، تو گاڑی کے اندر گانا بج رہا تھا، ٹیپ بج رہا تھا. تو ایک دم ہمارے پاس آئی گاڑی تو انہوں نے دیکھ کر بند کر دیے. تو میں نے پوچھا وہ گاڑی والوں سے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو بولے میت میں سے آ رہے. بولے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اتنی غفلت آ گئی ہے زندگی میں کہ دفن کر کے آ رہے ہیں، اپنے دفن ہونے کا احساس نہیں ہے کہ مجھے بھی دفن کیا جائے گا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں جا رہے تھے، کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگے تیرا جنازہ ہے. کہنے لگے اگر تجھے یہ بات گرہ گزرے تو میرا جنازہ ہے. پھر آپ فرمانے لگے ارے میرے بھائی یہ وقت یہ پوچھنے کا نہیں ہے کس کا جنازہ ہے، یہ وقت یہ سوچنے کا ہے کہ تیرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا، تیرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا. ہزاروں لوگ روتے کے روتے رہ جاتے ہیں بھائی، بھول جاتے ہیں سب. ہم کتنے لوگوں کو دفن کیے ہیں لیکن بھول گئے ہیں، آج بھول گئے ہیں. کسی نے باپ کو دفن کیا، کسی نے ماں کو دفن کیا، کسی نے بھائی کو دفن کیا، لیکن اپنے دفن ہونے کا احساس نہیں ہے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مرنے والا بول کر جاتا ہے تم بھی تیار رہو. اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے جب مردے کو قبرستان لے کر جایا جاتا ہے تو پہلے سے جو قبرستان میں مردے دفن ہیں اس آنے والے مردے سے کہتے ہیں ارے بھائی ہمارے مرنے سے تو عبرت حاصل کر لینا تھا، ہمارے مرنے سے تو عبرت حاصل کر لینا تھا. تو زندگی بھائی انمول نعمت ہے، یہ اس کی قدر کرنا ہے. موت کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب آ جائے. بچہ ہے تو جوانی کا انتظار موت نہیں کرتی ہے، جوان ہے تو بڑھاپے کا انتظار موت نہیں کرتی ہے، بوڑھا ہے تو بیماری کا انتظار موت نہیں کرتی ہے. رشتہ طے ہو گیا ہے، شادی کا انتظار موت کے پاس نہیں ہے. بھوکا ہے تو کھانے کا انتظار موت کے پاس نہیں ہے. ڈیوٹی پر گیا ہے واپسی کا انتظار موت کے پاس نہیں ہے. پرتواڑے کے اندر ایک ساتھی کا انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ڈیوٹی پر نکلے اور بس چلاتے چلاتے، اور ابھی کا واقعہ ہے، ناگپور سے ناسک ٹریولز جا رہی تھی، راستے میں جنگل میں کسی نے ہاتھ بتایا تو گاڑی رکی، کنڈکٹر نے گیٹ کھولا، کوئی گاڑی میں آیا نہیں. پھر اس نے نیچے اتر کے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا. پھر گیٹ بند کر دیا، ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ چلو، تو گاڑی نہیں بڑھ رہی آگے. دوبارہ اشارہ کیا پھر بھی گاڑی آگے نہیں بڑھی. تو اس کو شک ہو گیا کہ کیا ہوا. تو جب کنڈکٹر نے کیبن میں جا کر دیکھا تو ڈرائیور اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی روح نکل چکی تھی. موت کا بھروسہ نہیں ہے بھائی. موبائل بند کر دو، اپنے سائلنٹ پر بھی ہوں گے تب بھی بند کر دو. درود شریف پڑھ لو. تو موت کا بھروسہ نہیں ہے، وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی ہے. بچہ ہے تو جوانی کا انتظار نہیں، جوان ہے تو بڑھاپے کا انتظار نہیں، بوڑھا ہے تو بیماری کا انتظار نہیں، بھوکا ہے تو کھانے کا انتظار نہیں، رشتہ طے ہو گیا ہے تو شادی کا انتظار نہیں. کسی چیز کا انتظار نہیں ہے. تقریباً 3-4 سال ہو چکے ہیں یہ بات کو. 3 سال پہلے کی بات ہے. ناگپور کے اندر بارات گئی، ناگپور میں مولوی صاحب نے خطبہ پڑھے، نوشہ قبول نہیں کر سکا، اسٹیج پر موت ہوئی ہے. معلوم ہوا بعد میں جو سہرا پہنا ہوا تھا اس کے اندر سانپ نکلا تھا.
اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں بیماری سے موت نہیں آتی ہے، موت سے بیماری آ جاتی ہے، بیماری سے موت نہیں ہے بلکہ موت سے بیماری ہے، فیصلہ ہو گیا بیماری آ جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ سے موت نہیں ہوتی ہے، موت سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ سپلیمنٹ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا خطرہ کیا ہے بھائی؟ واپسی نہیں ہے۔ ایک دن کا بھی چانس مل جاتا مرنے کے بعد تو اتنی ٹینشن کی بات نہیں تھی، لیکن کیا چیز تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی رونے پر مجبور ہوئے اور بیٹے سے کہا میرے بیٹے دیکھنا میرے جنازے میں اگر حضرت حذیفہ شریک ہوں گے تب مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کرنا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ کیوں روتے تھے؟ کیوں ڈر تھا؟ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا بیکار ہے تو کہاں سے لائیں گے؟ نیکی کر کے روتے تھے، نیکی کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا علی میرے جنت کے مکان کے سامنے تمہارا مکان ہے۔ بتاؤ، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ دیکھو، علی میرے جنت کے مکان کے سامنے، تمہارا جنت میں مکان ہے۔ لیکن کتنا ڈر، اللہ اکبر، کہ ان کا شاگرد لکھتا ہے میں نے حضرت علی کو دیکھا رات کے آخری حصے میں محراب میں یعنی مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں اور ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ سفر لمبا ہے توشہ بہت کم ہے، اے اللہ سفر لمبا ہے توشہ بہت کم ہے۔ کیونکہ معلوم تھا کہ واپسی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بیکار ہے تو کہاں سے لائیں گے بھائی؟ بتاؤ کہاں سے لائیں گے؟ تو زندگی ہماری انمول نعمت ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس آیت کے تفسیر کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے جتنی ٹائم پاس کرنے والی چیزیں ہیں، 64 ہے، کیرم ہے، شطرنج ہے، اس کو ٹائم پاس کے لیے کھیلنا ایسا ہے جیسے سور کے خون میں ہاتھ بھرانا، کیونکہ زندگی ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، زندگی ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، انمول نعمت ہے یہ، اس کی قدر کرنا ہے بھائی، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور ایک سیکنڈ غفلت میں گزر گیا تو دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لوٹا سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہاری کتنے سال کی عمر ہے؟ تو انہوں نے کہا 200 سال کی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اچھا تم نے اپنے زندگی کے 200 سال کیسے گزارے؟ اپنی زندگی کے 200 سال تم نے کیسے گزارے؟ تو بزرگ نے کہا امیر المومنین چند دن خوشی کے چند دن غمی کے، چند دن خوشی کے چند دن غمی کے، روزانہ کچھ پیدا ہوتے ہیں روزانہ کچھ مر جاتے ہیں، پیدا ہونا بند ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے، مرنا بند ہو جائے تو دنیا بھر جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر کہا مانگو جو مانگنا ہے، جو مانگیں گے وہ دیں گے ہم تم کو۔ تو بزرگ نے کہا امیر المومنین میرا گزرا ہوا زمانہ واپس لوٹا دو، میرے جو زندگی کے دن گزر گئے ہیں اس کو واپس کر دو۔ تو بزرگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو بزرگ نے کہا پھر آپ سے ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ تو زندگی قیمتی ہے اور ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ 3 کیمرے ہیں جو پوری زندگی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، پوری زندگی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، 3 کیمرے اللہ نے لگائے ہیں۔
اللہ فرما رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین قیامت کی دن گواہی دیں گی. زمین مثقال ذرۃ، مثقال، اتنا گناہ کر لے آدمی جتنا موبائل پر مثقال دیتے نا. ارے بھائی مثقال سے کیسے نشان پڑ جاتے ہیں موبائل میں، اتنا بھی کوئی گناہ کر لے بس تو یہ زمین گواہی دیں گی قیامت کے دن. کوئی آدمی زمین سے بھاگ نہیں سکتا ہے. بھاگ سکتا ہے بھائی؟ کوئی بھاگ نہیں سکتا زمین سے. حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، میرے بیٹے اگر گناہ کرنا ہے تو ایسے جگہ جا کر کر جہاں اللہ نہ دیکھے، اور اتنا گناہ کر جتنا عذاب کے سہنے کی طاقت ہے. جتنا عذاب کے سہنے کی، اتنا گناہ کر جتنے عذاب کے سہنے کی طاقت ہے، ایسے جگہ جا کے گناہ کر جہاں اللہ نہ دیکھے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، میرے بندے تم جہاں جاؤ گے مجھے ہی پاؤ گے. جہاں جاؤ گے کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی لڑ نہیں سکتا. بچنے کے 3 راستے ہیں، چھپ جانا، بھاگ جانا، لڑ کے نکل جانا. لیکن تینوں نہیں کر سکے گا آدمی، نہ چھپ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا، نہ لڑ سکے گا. تو زمین قیامت کی گواہی دیں گی. یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین گواہی دیں گی. اگر کوئی ہوائی جہاز میں گناہ کرے، وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، وہ بھی ایک دن مٹی میں مل جائے گا. دوسرا کیمرہ اللہ فرما رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے ہیں، تم جو کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. جو کر لیتے ہیں. ایک بزرگوں نے دعا کی، اللہ کرامن کاتبین کو مجھے بتا دے. دعا کی انہوں نے تو ان کو خواب دکھا، ایک درخت کے نیچے 2 بزرگ ہیں، کچھ لکھ رہے. بولے تم کون لوگ ہے؟ تو انہوں نے وہ بھی لکھ لیے انہوں نے. ارے بولے میں جو بول رہا ہے وہی لکھ لے رہے ہیں. پھر وہ بھی لکھ لیے، یعنی جو بات کر رہے وہی لکھ لے رہے ہو. تو کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، تم جو کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں بس. تیسرا اللہ فرما رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن منہ پر مہر مار دی جائیں گی، منہ بند کر دیے جائیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ اور پیر قیامت کی گواہی دیں گے کہ کس نے میرے سے کیا کیا ہے. تو جب آدمی کے ہاتھ پیر بولنے لگیں گے تو قیامت کے دن آدمی اس کی طرف دیکھیں گا، ارے میں نے تمہارے لذت کے لیے گناہ کیا تھا، تمہارے مزے کے لیے گناہ کیا تھا، اور تم ہی میرے خلاف بولنے لگ گئے. تو اس کے اعضا کہیں گے اس رب نے ہم کو حکم دیا ہے، جس رب نے تم کو پیدا کیا، پھر موت دی، پھر دوبارہ جس نے زندہ کیا، اسی نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے. اس نے بولنے کی طاقت دی ہے. تو 3 کیمرے ہیں بھائی جو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور چوتھا اللہ فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، ہم تمہارے آنکھوں کے خیانت کو جانتے ہیں، تم چلتے کدھر ہو اور دیکھتے کدھر ہو. دلوں کے دھڑکنوں کو ایسا علم والا ہے اللہ. ایک نوجوان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی اپنے باپ کی کہ میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلانا بھیجے. جیسی بلانا بھیجے تو باپ سمجھ گیا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کیا ہے. باپ سمجھ گیا. تو وہ صحابی جو تھے، بوڑھے صحابی، وہ دل ہی دل میں اشعار پڑھ رہے تھے، یعنی سمجھ گئے. جیسے میں آپ میں سے کسی کو بلاؤ کہ بھائی ادھر آؤ، تو آپ سوچیں گے بھائی کیوں بلا رہے، کیا بات ہے. تو جیسے ان کو بلانا بھیجا تو سمجھ گئے میرے بیٹے نے میری شکایت کیا ہے. تو دل ہی دل میں اشعار پڑھنے لگے، اور ان کی دل کی بات اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی کو سنانے لگے. ان کی دل کی بات اللہ کے نبی کو سنانے لگے. اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میرے بیٹے تو پیدا ہوا ہم جاگے، میرے بیٹے تو پیدا ہوا ہم جاگے، میرے بیٹے ہم نے رات رات بھر جاگا ہے تجھے سکون دینے کے لیے. میرے بیٹے تیری تھوڑی بیماری مجھے رات رات بھر، ہم کو دن بھر رات رات بھر بے چین کر دیا کرتی تھی. میرے بیٹے ہم نے پرانا کپڑا پہنا، تجھے نیا کپڑا پہنایا ہے. میرے بیٹے ہم نے بھوکے ہیں اور تجھے ہم نے کھلایا ہے. میرے بیٹے ہاں
کہ ہم نے لوگوں کے سامنے بھیک مانگا ہے اور تیری ضرورت کو پوری کیا ہے، اور میرے بیٹے ہم نے اپنی جوانی کو خاک میں ملا دیا تجھے پروان چڑھانے کے لیے، اور میرے بیٹے جب تو اس لائق ہوا ہے کہ تجھے ہمارے مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کو تیرے مدد کی ضرورت ہے، تو تو نے ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو ایک سیٹ نوکر کے ساتھ کرتا ہے۔ کاش تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرتا جیسے ایک پڑوسی کے ساتھ کرتا تو کتنا اچھا معاملہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ صحابی کی دل کی بات اللہ کے نبی کو سنا رہے تھے۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ جیسی وہ بوڑھے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نوجوان صحابی سے کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کے حوالے ہے۔ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو، شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس آدمی کی۔ اگر زندگی میں دین ہوگا تو سب کو سکون ملے گا، ورنہ حالات ایسے آ گئے ہیں کہ اب بیٹا بیٹے سے باپ ڈرنے لگا ہے۔ بیٹے سے کوئی بات اگر سمجھانا ہے بیٹے کو تو باپ نہیں سمجھاتا بلکہ پڑوسی کو بولتا ہے کہ سمجھاؤ اس کو۔ یعنی اتنی خطرناک حالت آ چکی ہے کہ بیٹا باپ کی بات نہیں مانے گا، سب کی بات مانے گا۔ پورے محلے میں دیکھو تو سب لوگ تعریف کرتے، بولے بہت اچھے اخلاق ہے، بہت اچھے اخلاق ہے، اور گھر میں جا کر پوچھو تو باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ ایسی بات کرتا ہے جیسے نوکروں کے ساتھ کی جاتی ہے، اور ماں باپ بھی ڈرنے لگے ہیں، اگر کچھ بول دیں گے تو بھاگ نہ جائے گھر چھوڑ کے۔ زہر بن چکی ہے زندگیاں، زہر بن چکی ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک تعالیٰ ایسے علم والے ہیں، تو 3 کیمرے جو ریکارڈ کر رہے ہیں، 3 کیمرے جو زندگی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اب سمجھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ مجھے کیسی زندگی گزارنا ہے، اور جانا اللہ کے پاس ہے، کوئی رہے نہیں، ہم رہیں گے نہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے مرنے کی تاریخ طے ہو چکی ہے، پیدا ہونے سے پہلے مرنے کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ یہ دفن کہاں ہوں گا، تو اللہ اس کی یعنی پیدا ہوا نہیں ہے، اس کی دفن کی جگہ اللہ فرشتے کو بتاتے ہیں، اور وہ فرشتہ وہاں جاتا ہے جہاں اس کو دفن ہونا ہے، اس کے دفن ہونے کی جگہ کی مٹی اور نطفے سے بچہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مسکراتا ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے، موت اس کی تلاش میں ہے اور مسکرا رہا ہے، پتہ نہیں ہے کہ موت تو انتظار میں ہے اور یہ غافل ہے۔ تو پیدا ہونے سے پہلے مرنے کی تاریخ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے جب آدمی کی موت آتی ہے تو مرنے سے پہلے ایک فرشتہ کان میں آ کر کہتا ہے اے اللہ کے بندے پورے دنیا کے گوڈاؤن چھان ڈالا، تیرے نام کا ایک اناج کا دانہ باقی نہیں ہے، اب تیرا دنیا میں رہنا اچھا نہیں ہے، اب تیرا دنیا میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ پھر ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے اے اللہ کے بندے پورے دنیا کے سمندر چھان ڈالا، ندے نالی کنواں سب چھان ڈالا، تیرے نام کا ایک پانی کا قطرہ باقی نہیں ہے، اب تیرا دنیا میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ پھر تیسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے اللہ کے بندے تیرے لیے سانس لینے کے لیے جگہ دنیا میں نہیں ہے، اب تیرا دنیا میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی جان نکالی جاتی ہے، اس کے بعد جان نکالی جاتی ہے اس کی۔ جب تک جو چیز طے کر دیا ہے جب تک وہ پورا نہ ہو جب تک موت نہیں آتی ہے۔ بلکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی گھر میں کوئی مر جاتا ہے، جب کسی گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں، گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں، تو جو فرشتہ جان نکالنے والا ہوتا ہے وہ دروازے پر کھڑے ہوتا ہے، اور جو لوگ مردے پر روتے ان سے کہتا ہے گھر والوں رو مت، میں نے مرنے والے کی روزی نہیں کم کر دی، وہ اپنی روزی پوری کر چکا ہے، گھر والوں رو مت، میں نے اس کی عمر نہیں کم کر دی، وہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے، تم سب اپنے تیاری میں رہو، مجھے بار بار اس گھر میں آنا ہے، مجھے بار بار اس گھر میں آنا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مردے پر رونے والے لوگ اگر فرشتے کی آواز کو سن لیں گے تو مردے کو چھوڑ دیں گے، اپنی تیاری میں لگ جائیں گے،
مردے کو چھوڑ دیں گے، اپنے تیاری میں لگ جائیں گے بس۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، زندگی کو کنٹرول میں لانا ہے اپنے، کوئی فائدہ نہیں ہے منمانی زندگی گزار کر 11 بجے سے پہلے سوئیں گے نہیں اور 8 بجے سے پہلے اٹھیں گے نہیں، یہ آزادی کی زندگی اچھی نہیں ہے ہماری۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں، اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی گناہ اس لیے مت کر، کوئی گناہ اس لیے مت کر کہ اس میں مزہ آتا ہے، گناہ کی لذت جاتے رہیں گی، اس کا عذاب باقی رہے گا۔ گناہ کی لذت جاتے رہیں گی، اس کا عذاب باقی رہے گا۔ کوئی نیکی اس لیے مت چھوڑ کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف جاتے رہیں گی، اس کی برکت باقی رہیں گی، اس کی برکت باقی رہیں گی۔ اور جو نیکی سے جنت بنتی ہے، اس نیکی کی برکت سے اللہ دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں۔ جس نیکی سے جنت بنتی ہے، اس نیکی کی برکت سے اللہ دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں۔ اور جو گناہوں سے جہنم بنتی ہے، اس گناہوں کی نحوست سے اللہ دنیا کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں۔ ہر گناہ دن کی ذلت ہے، رات کی بے چینی ہے، آخرت کا عذاب ہے۔ ہر گناہ دن کی ذلت، رات کی بے چینی، آخرت کا عذاب۔ اور ہر نیکی دن کی عزت، رات کا سکون، آخرت کی کامیابی۔ ہر نیکی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکون کیسے ملا؟ بھوکے ہیں تو وہ اطمینان ملا ہے جو کھانے والوں کو کھا کر نہیں ملتا ہے۔ کھانے والوں کو کھا کر جو اطمینان نہیں ملتا ہے، اللہ والوں کو بھوکا رہ کر وہ اطمینان دیتے ہیں اللہ۔